الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. صدق اللہ العظیم. خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور عمل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ عطا فرمائی. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی کے مطابق زندگی گزاریں. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. پھر ہم نے آپ کو دین کے زندگی گزارنے کے خاص طریقے پر کر دیا. آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کی پیروی کریں. تو یہ جو طریقہ ہے شریعت محمدی، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ زندگی کا ہر مرحلہ، ہر مسئلہ اللہ رب العزت نے اپنی شریعت میں اس کا حل رکھا ہے. یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم بعض مسائل کو شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق نہیں برتتے. یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے بتائے ہوئے کے مطابق عمل نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے مسائل کے حل کے طور پر رکھی گئی تھیں وہ خود مسئلہ بن جاتی ہیں. اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اس میں ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی. کوئی بھی چیز جو شریعت کی طرف سے مطالبے کی صورت میں ہے یا منع کی گئی ہے، اس سے روکا گیا ہے، تو جو مطالبہ ہے اگر ہم اس کو پورا کریں اور جس چیز سے روکا گیا اگر اس سے رکیں تو یہ سراسر ہمارے لیے خیر ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو شریعت کے مزاج سے برعکس کر دیں، اس سے ہٹا دیں اور اپنی من مانی طور پر ان چیزوں کو اگر برتنا شروع کر دیں تو پھر وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ زندگی تو وہ مطلوب ہے جو اللہ کو منظور ہو، رب کی مرضی والی ہو. منمانی والی زندگی مطلوب نہیں ہے. آج جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ طلاق سے متعلق ہے. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر ہمارے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کے پاس اس کی بہت کم معلومات ہوتی ہے. عام طور پر اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں کو بھی طلاق کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اور بس ایک مزاج چل پڑا ہے کہ طلاق کے بارے میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے، طلاق کے بارے میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس کا نام بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے، اس کا لفظ بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے. بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں اس کا تذکرہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی ساتھ میں ہوں تو ہنسی مذاق میں بھی یہ بات سامنے نہ آئے، لیکن اس کے بارے میں معلومات تو ہونی چاہیے، علم تو ہونا چاہیے. اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اور جب تک معلومات نہیں ہوں گی، علم نہیں ہوگا، جب تک اس کو جانا نہیں جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں غلط تاثر لوگوں میں قائم رہے گا اور لوگ اس میں اپنی من مانی طور پر زندگی گزاریں گے اور نتیجہ خراب ہوگا. طلاق کو آج ایک مسئلہ بنا دیا گیا. طلاق مسئلہ نہیں ہے، طلاق مسائل کا حل ہے. جن قوموں کے پاس طلاق نہیں ہے آپ وہاں دیکھیں، طویل ترین مقدمہ بازی اور کورٹ سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ہوتا ہے. اس کے برعکس اور اچھا ان سب کے علاوہ جو لوگ اتنے طویل عدالتی
عمل سے گزرنا نہ چاہتے ہوں، ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ معاف کیجئے مگر تجربے کی بات ہے کہ عورتیں ان سے جان چھڑانے کے لیے مرد یہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ وہ زینے سے اتر رہی تھی اور گر گئی اور ہڈی ٹوٹ گئی گردن کے مر گئی۔ در حقیقت یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ انہیں دھکا دے دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، ان سے پیچھا چھڑانے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کا خاص خیال کیا۔ اس نقطے کو کبھی ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ یاد رہے کہ اسلام نے ان کا خاص خیال کیا۔ اب دیکھیے کہ آپ کے مسائل پر پوری سورت ہے آپ کی طرف منسوب، سورہ نساء، عورتوں سے متعلق۔ ایک عورت کے نام پر ایک پوری سورت ہے، سورہ مریم۔ عورتوں کے مسائل قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری صورتوں میں آئے، سورہ احزاب وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ ممتحنہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ مجادلہ وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سورہ طلاق مستقل صورت ہے، طلاق کے مسائل سورہ بقرہ میں بھی موجود ہیں، اور پھر ایک مستقل صورت اتاری گئی، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں وسعت رکھی ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، شریعت ہر حال میں رہنمائی کرتی ہے۔ طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پورے طور پر جد و جہد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ موضوع آیا ہوا ہے اس کو علماء سے، عالمات سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طلاق کا مسئلہ لا علمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے طلاق کی کثرت کیوں ہو رہی ہے، ہمارا سماجی تانا بانا، سماج اور معاشرہ بکھر کیوں رہا ہے، کیوں ہمارے یہاں جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے وہ بہت کم کامیاب ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں کہ طلاق ہو رہی ہیں اس قدر۔ تو آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کے اندر علم اور احساس اور اسی طریقے سے شریعت پر ٹھیک طرح سے چلنے کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے حضرت نے یہ حکم دیا، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ، کہ یہ موضوع اختیار کیا جائے، اور آج میں ان کے حکم پر یہاں آپ سے یہ خطاب کر رہا ہوں۔ طلاق کے سلسلے میں ہم اس موضوع کو سامنے رکھیں گے جو آپ سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے یہاں مرد حضرات نہیں ہیں، صرف آپ ہی ہمارا مخاطب ہیں، اس لیے آپ سے متعلق باتیں میں بیان کروں گا۔ طلاق کی بہت سارے اسباب مردوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور طلاق کے بہت سارے اسباب عورتوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان اسباب کو دیکھیں گے جو آپ سے متعلق ہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طلاق بہت ناپسندیدہ شے ہے، کسی بھی بہن کو ہرگز طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں، ہماری بہنوں کے اندر تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراض ہونے کا ایک مرحلہ ضرور ہوتا ہے، اس کو عدم برداشت کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو برداشت نہ کر پانا اور تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جانا، غصہ ہو جانا۔ یاد رکھیے یہ حرکت اور اس طرح کا رد عمل اور ایسا جواب یہ مناسب نہیں ہے۔ تحمل اور برداشت ہونا چاہیے، کسی کی دو باتیں سن لینے سے، خصوصاً جبکہ شریعت نے اس کو درجہ شوہر کا دیا ہو۔ اپنے شوہر کی 4 باتیں سن لینے اور مان لینے سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ آپ پر تو اطاعت اور فرما برداری شوہر کی رکھی گئی ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے ولایت حاصل کرنے کا آسان ذریعہ
اور جنت میں داخل ہونے کا سب سے سہل طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها، جو عورت روزے رکھے، نماز پڑھے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس سے داخل ہو جائے۔ تو شوہر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ، ابھی میں اس موضوع پر اور بھی کچھ باتیں عرض کروں گا، تو اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا تحمل سے کام لے لیں، برداشت سے کام لے لیں، تو ظاہر ہے اس میں آپ کی فتح ہے، یہ کوئی آپ کی ہار نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو مجبور کرنا نہیں ہوا، یہ کوئی آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہوا، یہ کوئی جینڈر جسٹس کے خلاف بات نہیں ہے۔ آج کل ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ عورتوں کو بگاڑتے ہیں۔ لبرلز جو ہیں وہ، بھئی آپ کو برابر کا حق کیوں نہیں ہے، شوہر کہے گا تو آپ کو ماننا ہے، آپ کی بات شوہر کیوں نہ مانے۔ یہ ساری باتیں، اس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی خراب ہو جاتی ہے اور شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ برداشت ہونا چاہیے، تحمل اور برداشت۔ کسی بزرگ کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون گئیں اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ہم گھر آتی ہیں، ہمارے شوہر گھر آتے ہیں تو ہم دونوں میں نہیں جمتی اور بہت تماشا ہوتا ہے اور روز روز لڑائی ہوتی ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بھئی ایک بوتل میں پانی لے آؤ، میں دم کر دیتا ہوں، اور ایک بہت خاص وظیفہ ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ دم کر کے پانی دیا اور کہا کہ جب آپ کا شوہر شام میں گھر میں آئے تو یہ جو پانی ہے اس کا ایک گھونٹ منہ میں ڈال لیجئے گا اور پوری کوشش کیجئے گا کہ 11 منٹ تک یہ پانی آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ معاملہ الٹ جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد محترمہ آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگیں کہ آپ نے واقعی کوئی بہت بڑا وظیفہ کیا تھا، بہت شاندار چیز دی تھی، گھر میں سب بہت راحت ہو گئی۔ تو مولانا نے بٹھا کے اس خاتون سے کہا کہ میں نے کوئی خاص وظیفہ نہیں کیا تھا، بات دراصل صرف اتنی ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جب شوہر تھکا ہارا گھر پر آئے تو تم تھوڑی دیر خاموش رہو، آنے کے ساتھ اس سے لڑنا نہ شروع کر دو۔ تو ہم نے کہا کہ پانی جب تک منہ میں رہے گا تمہاری آواز بند رہے گی تو تم کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر مرتبہ ہماری بہنیں ہی غلط ہوتی ہیں۔ مردوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، بے دردی سے جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس جو ہے اس طرح کا ماحول بسا اوقات نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی عزت اور احترام باقی رہ جائے۔ ان سب کے باوجود لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑے بہت حالات نازک ہو تو تحمل اور برداشت سے بہنوں کو کام لینا چاہیے۔ جو حالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ لطیفے بھی بناتے ہیں۔ گستاخی معاف ہو مگر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس گئی اور جانے کے بعد شوہر کو دکھایا اور کہا ان کے سر میں بہت درد رہتا ہے، کوئی دوا دے دے۔ تو ڈاکٹر نے دیکھا اوکھا، بات سمجھی، مریض سے پوچھا، اکیلے میں تنہائی میں دیکھا، معائنہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوا لکھی اور دوا لکھنے کے بعد اس کی بیوی کو دیا اور کہا کہ یہ نیند کی دوا ہے، روزانہ رات میں ایک کھا لیجیے گا۔ تو عورت غصے میں چمک اٹھی اور اس نے کہا کہ کھا لینا ہے یا کھلا دینا ہے؟ بھئی مریض تو میرا شوہر ہے، آپ اسے کیوں بول رہے ہیں کھا لینا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا اصل میں اس بیچارے کو آرام کی ضرورت ہے، اس لیے نیند کی گولی آپ کھائیے گا۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے۔ عدم برداشت کی وجہ سے بسا اوقات میں خود بھی دارالقضا دیکھتا ہوں اور مجھے جو ہے اس کا تجربہ ہے، بسا اوقات فریقین کے درمیان اچھی بھلی بات چل رہی ہوتی ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک جملہ سختی کا کہہ دیتا ہے اور بنتی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے۔
اور ساری زندگی پھر لوگوں کو افسوس رہتا ہے کہ وہ ایک جملہ اگر ہم نے نہیں کہا ہوتا۔ اس لیے یہ خیال کیجئے کہ اگر کوئی بات ہم کہہ دیں اور اس سے ہمارا گھر بگڑ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ بات نہ کہیں اور برداشت کر جائیں، اور یہ برداشت اپنے شریک حیات کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے، کسی راستہ چلتے آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہ برداشت کا تو اس برداشت کا بھی مطلب بنتا ہے، یہ کوئی بے مطلب کی بے معنی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی اس میں بہت بڑی وجہ بنتا ہے۔ صرف ایک ہی پہلو نہیں، سیل فون وغیرہ، ٹی وی وغیرہ کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو شادی شدہ زندگی کے اوپر بہت برا اثر ڈالتے ہیں اور اس کا نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ اولاً تو ہماری بچیاں جو ہیں یا ہمارے بچے جو ہیں وہ سیریلز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد رفتہ رفتہ ان کے دماغ میں بھی وہی طرز زندگی آ جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ خوشحالی نہیں ہوتی ہے، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، اس میں ضروریات بھی ہوتی ہیں، آل اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، خالی میاں بیوی اکیلے نہیں رہتے ہیں، پھر ان کے بیماری آزاری کا مسئلہ، ان کے رہنے سہنے کا مسئلہ، ان کے اور بھی بہت سارے مسائل، پھر رشتہ داریاں اور ساری چیزیں سب وقت مانگتے ہیں۔ اب اس طرح کی فلمیں دیکھ دیکھ کر، اس طرح کے سیریلز دیکھ کر دماغ میں اسی طرح کی چیز بس جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آگے جا کر زندگی میں وہ چیز نہیں ملتی یا اس طرح کی زندگی نہیں مل پاتی تو لامحالہ طور پر ایک چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات شوہر ہوتا ہے وہ سیل فون کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، یا بیوی ہے وہ سیل فون کا زیادہ استعمال کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے، اور وقت نہ دے پانے کی وجہ سے ایک ہی گھر میں رہتے رہتے اجنبیوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور مزاج ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگتا ہے، بات بات میں ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑنے لگتے ہیں، اور پھر اسی سے ملتی جلتی چیزیں آگے یہ بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے ناجائز باتیں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ آلات ہیں، یہ ہماری آسانی کے لیے، سیل فون ہے اور ساری چیزیں یہ ہماری آسانی کے لیے، یہ ہماری زندگی میں اگر مشکل پیدا کرنے لگیں تو ہم کو یہ سوچنے میں کوئی دیری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آلات ہیں اور بے جان چیزیں ہیں، ہم ان کو جاندار چیزوں پہ ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہم کیسے اپنی اولاد پر اور اپنے شوہر پر اور سب پر ترجیح دے دیں؟ اس لیے اگر کبھی درمیان میں آلات، سیل فون وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بیچ میں حارج ہونے لگیں آپ کے اور آپ کے شوہر یا بچوں کے درمیان میں، تو اس کا خیال کیجئے کہ پہلی فرصت میں اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیجئے۔ آج کل ماہرین لکھتے ہیں کہ سیل فون وغیرہ کے ذریعے سے انسان نفسیاتی طور پر گویا اپنے گھر میں رہتے ہوئے قید ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اس خول سے باہر نہیں نکل پاتا اور رشتوں کو وقت نہیں دے پاتا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد نتیجے میں رشتے ٹوٹتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جب ایسا طرز زندگی نہیں ملتا تو نتیجے میں طلاق کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب تو بہت بری بات یہ بھی ہے کہ فلموں میں طلاق کو بہت آسان کر کے دکھایا جا رہا ہے، دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی تم طلاق لے لو، ہم تیار ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور طلاق بھی ہاں دے دو طلاق اور لے لو طلاق کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق کو لڑکیاں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بہت آسان سی شے ہے اور اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بگڑتے معاشرے میں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ چیز ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات آ رہی ہے، بگاڑ آ رہا ہے، وہیں یہ بگاڑ بھی آ رہا ہے کہ لڑکیوں نے اپنے آپ کو مضبوط سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور وہ
کمانے کی ڈگر پر جانا چاہتی ہیں، جاب کرنا چاہتی ہیں، فلاں کرنا چاہتی ہیں، پردے کی پابندی کے ساتھ بوقت ضرورت اگر کوئی لڑکی کماتی ہے اور جاب کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی کمائی حلال ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ میرا جسم اور میری مرضی اور میں تمہاری پابند نہیں ہوں، میں خود کما سکتی ہوں اور میں تمہارے برابر ہوں اور مجھے جینڈر جسٹس چاہیے، تو ایسی ساری چیزوں میں یہ یاد رکھیے کہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ طرز زندگی اختیار کیجیے جو شریعت نے دیا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر چلو گے تو اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لو گے۔ میں کبھی کبھی بہنوں کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک کسان جو ہے وہ راستے سے گزرا، ایک آدمی راستے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ شہری آدمی تھا، گاؤں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور ہل چلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہل کے اندر بیل لگے ہوتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، لیکن اس شہری آدمی نے حیرت سے یہ دیکھا کہ ہل میں بھینس جوتی ہوئی ہے اور وہ ہل چلا رہی ہے اور دونوں بیل جو ہیں وہ بھینس کی جگہ چھپر کے نیچے آرام سے کھڑے ہوئے ہیں، چارہ کھا رہے ہیں۔ تو بہت حیران ہوا، اس نے کسان کو روک کے کہا کہ بھائی دماغ خراب ہو گیا ہے، بیل جو ہے وہ آرام سے کھڑے ہوئے ہیں اور تم ہو کہ بھینس کو جو ہے وہ تم نے اس میں جوت رکھا ہے ہل میں اور وہ بیچاری ہل چلا رہی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ بھینس تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں گے، نسل چلے گی اور جانور بڑھیں گے اور وہ دودھ دے گی، اس سے فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ بھائی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ بھینس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ تو کہا اصل میں ابھی کچھ دنوں پہلے شہر سے کچھ لوگ آئے تھے گاؤں اور کہنے لگے عورت اور مرد دونوں کا مرتبہ برابر ہے اور دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور وہ کون سا کام ہے جو مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، اس لیے عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ کہنے لگا میری بدقسمتی ہے کہ یہ بھینس نے بھی ان کا بیان سن لیا اور اس کے بعد اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا اور کہنے لگی وہ کون سا کام ہے جو بیل کرتے میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دن سے یہ ہل بھی خود ہی چلاتی ہے، دودھ بھی خود ہی دیتی ہے، اپنا بچہ بھی دیکھتی ہے اور وہ دونوں بیل مستنڈے وہاں آرام سے دن بھر کھڑے چارہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہی حال ہے عورتوں کا کہ کہا کہ ہم کیا نہیں کر سکتی، اب جاب بھی کرنا چاہتی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، دن بھر پریشان بھی ہیں، بچے بھی پال رہی ہیں اور پیسے بھی کما کے لا کے گھر میں دے رہے ہیں۔ اسلام نے شہزادی بنائے، شہزادی بن کے رہیے، یاد رکھیے اسی میں آپ کی عزت ہے۔ اس شہزادگی میں اگر آپ کو کسی کی حاکمیت کا برداشت کرنی پڑتی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک علاقہ دیا گیا، اس علاقے کی آپ ذمہ دار ہیں، ایک گھر دیا گیا جو آپ کی ریاست ہے، اس ریاست کے اندر خرچ کے معاملے میں، بچوں کو پالنے پوسنے میں، گھر کا نظام چلانے میں آپ آزاد ہیں۔ البتہ آپ کو جواب دہی کرنی ہوگی گھر کے سربراہ کو جو شوہر ہے۔ اب اگر ریاست کے ذمہ داران روز روز بادشاہ سے لڑتے رہیں تو ریاست چلنے سے رہی تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ ہاں اگر ریاست کے ذمہ داران بادشاہ کی بڑائی مان کے چلتے رہیں تو بادشاہ سارے انتظامات کرے گا اور ریاست کے لوگ آرام سے رہیں گے اور خرچ کریں گے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کی وجہ سے بھی طلاق بڑھتی ہے اور یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ ایک چیز اور جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ ہے عدم تقابل۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے، برسوں محنت کرتا ہے، سالوں محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے نتیجے میں گھر بناتا ہے، تجارت کھڑی کرتا ہے، گاڑی لے لیتا ہے، ساری چیزیں رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کا باپ ہے جس نے اپنی زندگی کے 40-50 سال گزار دیے، محنت کی، مشقت کی، پائی جوڑ کے اس نے گھر بنایا، بلڈنگ کھڑی کر لی، کوئی بنگلہ بنا لیا، کوئی 4 ویلر خرید لی۔ اب جب یہاں سے اپنے شوہر کے پاس آپ جائیں تو اس کو اپنے باپ سے کمپیئر نہ کریں۔ یہ تو بیچارہ وہ ہے جس نے ابھی اپنی زندگی میں قدم رکھا ہے۔ آپ کے باپ نے اپنی زندگی میں 20 سال 30 سال تجارت کر لی ہے، ابھی اس کی تجارت شروع ہو رہی ہے۔
جہاں آپ نے تقابل کرنا شروع کیا وہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کمزور اور کمتر سمجھنے لگتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں روز روز کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو اچھا گھر ملا ہوا ہو، یا جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں اچھا گھر ملے، تو ان کو شکر کرنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، باپ کی طرح یا باپ سے بڑھ کے مل گیا تو اللہ کا شکر ہو۔ لیکن اگر باپ سے کمتر درجے میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا کہ یہ نعمت پائی ہے، میرا شوہر بھی جب اس درجے تک پہنچے گا تو اس کے پاس بھی وہ چیزیں ہوں گی۔ تو برداشت سے چلیں چیزوں کو، یا تو شکر کا موقع ہوگا یا صبر کا موقع ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دونوں ہی حالتیں خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ مشکلات میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اچھائیوں میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ ایک بات اور مجھے آپ سے کہنی تھی، وہ یہ ہے کہ زیب و زینت کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے طلاق کے بڑھنے میں۔ ہوتا یہ ہے کہ شادی میں شروع کے دنوں میں تو کچھ تھوڑا بہت اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ اہتمام ختم ہونے لگتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ نہیں چاہا ہے کہ آپ ایک روکھی پھیکی زندگی گزاریں، نہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، خوبصورتی اختیار کرے، زینت اختیار کرے، اور اچھا بن کر رہے، تاکہ اس کا شوہر اسی سے جڑا رہے۔ حضرت مولانا شیخ افضل فقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ میں بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کا دل باہر لگ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو کرنا ہے وہ نہیں کرتی، اس کے خلاف کرنے لگتی۔ کہیں اگر کسی کا دل باہر لگ گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں جائیں گی مولویوں کے پاس، جائیں گی تعویذ دے دو، فلاں کر دو، پانی دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ ہے وہ ہے، یہ سب کریں گی، جبکہ ان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ اس عورت کے اندر کیا ہے، وہ بھی تو عورت ہے، میں بھی عورت ہوں، ایسا کیا ہے کہ میرا شوہر اس کی طرف جھک گیا، کون سی چیز ہے جو ذہناً اس کو اس کی طرف مائل کر رہی ہے، میں اپنے شوہر کو اطمینان اور سکون پہنچانے میں کہاں کمزور پڑ گئی، جبکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے حلال راستے رکھے تھے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ زیب و زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ چاہا کہ شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں شادی کو کچھ سال گزرے، نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ شوہر جب گھر میں آتا ہے تو جب محترمہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کنیز ہے یا باندی ہے، وہی کچن میں ہے، وہی مسالوں کی خوشبو ہے ہاتھ پیر میں، بلکہ میں کبھی کبھی نیچے اتر کے گاؤں دیہات میں بھی تقریر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ وہی لہسن پیاز کی بو چلی آ رہی ہے۔ آدمی کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کی طبیعت اپنے گھر کی طرف مائل ہو۔ یہ سب باتیں یوں جو ہے اب چھپا کے رکھنے کی نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہ کہنے کی ضرورت ہے تاکہ گھر باقی رہ سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو بھی خراب کر دیا ہے، اور یہ ہے کہ شوہر کے لیے تو زینت اختیار نہیں کی جاتی۔ اب شادی میں چلی جا رہی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جوڑے جو کبھی شوہر نے دیکھے بھی نہیں ہوتے ٹھیک سے، وہ نکالے جا رہے ہیں، پہنے جا رہے ہیں، زیب و زینت اختیار کی جا رہی ہے۔ بھئی وہاں جاؤ گے تو کس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو؟ شوہر کو دکھانے کے لیے؟ بھئی شوہر کو دکھانا ہوتا تو اپنے گھر میں کرتے، پھر کس کے لیے اتنا بن ٹھن کے اور سنور کے نکل کے جا رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوا کہ بسا اوقات ہمارے بعض نوجوان دوست کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ شادی بیاہ ہو تو کم سے کم بیوی وہاں سے آئے تو بنی سنوری دکھائی تو دے ہم کو، ورنہ گھر میں رہتے ہوئے تو کبھی سنورتی نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ اپنے گھر میں بناؤ سنگھار اختیار کریں، زیب و زینت اختیار کریں تاکہ شوہر مائل ہو۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ تہمت اور شک کے مواقع جو ہیں، یہ شادی شدہ زندگی میں طلاق کے بڑھتے ہوئے جو پیمانے ہیں اور بڑھتا ہوا جو ریشے ہوئے اس کی سبب بنتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ طلاق ابغض المباحات ہے، یہ صحیح ہے اور نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں۔
مگر اس میں جہاں مردوں کے غصے کو دخل ہوتا ہے وہیں کہیں نہ کہیں لڑکیوں کی بھی بے احتیاطی بسا اوقات سامنے آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے کسی کام سے منع کیا، کسی جگہ جانے سے واقعی وجہ تھی منع کیا، یا ان رشتہ داروں سے ملنے سے منع کیا جو نامحرم ہیں، بس ضد میں آگے کہ بھئی ان سے تو ہمارا زندگی بھر کا تعلق ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے خلاف شریعت چلنے میں سوائے تباہی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ ایسی جگہ جہاں تہمت پیدا ہو رہی ہو، ایسی جگہ جہاں شک پیدا ہوتا ہو، ایسی جگہ جہاں جانے سے شوہر شرعاً اس کو ناراض ہونے کا حق ہے، وہ ناراض ہو رہا ہے، تو ان چیزوں میں ہرگز قدم آگے نہ بڑھائیے۔ یہ چیز شادی شدہ زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے عدلیہ اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قضا وغیرہ کو، ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو نہ سمجھنا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ محبت سے اپنے شوہروں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اور ان کو دونوں کو ایک خاص شرعی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب صحیح رخ پر کوشش ہوتی ہے تو یہ کوشش نفع بخش ہوتی ہے اور یہ جد و جہد کامیاب ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب میرا نکاح ہوا تو میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور میرا سال آخری تھا، اور اس کے بعد میں نے افتاء پڑھا ہے۔ میری اہلیہ جب آئیں تو وہ عصریات سے پڑھی ہوئی تھیں، ڈاکٹر تھیں اور آگے ایم ڈی کر رہی تھیں۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ ایم ڈی کر رہی تھیں، یہ صورتحال تھی، اور ہم دونوں ہی پڑھ رہے تھے، اور اس درمیان میں ہمارے ذمہ داروں نے ہم لوگوں کا رشتہ بھی کر دیا اور شادی وغیرہ مکمل ہو گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ ٹاپ کر گئیں، وائوا ہوا ان کا، میری شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہی ان کا وائوا ہوا تھا، اور انہوں نے پہلے سال میں ٹاپ کیا ایم ڈی میں۔ لیکن جب ان کا دوسرا سال شروع ہوا تو سرے سے وہ کالج گئی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب کو یہ لگے گا کہ یہ مولوی ہے اور اس نے جو ہے جان بوجھ کے اس کی پڑھائی موقوف کر دی ہے، تو میں یہ بات اپنی گردن پہ لینا نہیں چاہتا اور یہ مناسب بھی نہیں ہوگا، تم پڑھنا کیوں نہیں چاہتی ہو؟ کیونکہ میں اس رجحان کا آدمی ہوں کہ اگر پڑھنے کا صحیح اور صاف ستھرا اور محفوظ ذریعہ موجود ہے تو ہمیں لیڈی ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے اپنی بچیوں اور اپنی ماؤں بہنوں کے علاج کے لیے۔ ہم ان کو مرد ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھیج سکتے، یہ شرعی حکم ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ کہیں گے اور یہ مناسب نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے بس آگے نہیں پڑھنا ہے، میں ڈاکٹر ہو گئی ہوں، اتنا بہت کافی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مدرسہ پڑھنا ہے، تو میں نے کہا اب ہو نہ ہو یہ بات پوری مکمل طور پہ پھانسی کے پھندے کی طرح میری گردن میں آئے گی کہ پہلے کالج بند کروایا اور اب مدرسہ پڑھوانا چاہتا ہے۔ لیکن بس ان کو ایک دھن تھی کہ پڑھنا ہے، خیر میں نے کہا اس کو پڑھنا ہے تو پڑھ لے، یہ مشقت بھی برداشت کی، لانے لے جانے کی، اور جامعہ میں ان کا داخلہ کروا دیا۔ ذہین تھی اللہ کے فضل و کرم سے، گھر کے سبھی بچے ان کے ہاں بہت ذہین ہیں ان کے خاندان میں، تو پڑھ لیا اس نے، اور ہر سال اچھے نمبرات بھی آئے اور عالمیت کی انہوں نے، اب تو بخاری شریف پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دن انہوں نے جب یہ مکمل کر لیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، تو اس کا جو جواب تھا اس نے اس کی قدر و منزلت میری نظر میں بہت بڑھا دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اتنا پڑھ لکھ لینے کے باوجود بھی میرا پڑھا لکھا آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کون سی کتاب کیا ہے اور کون سی چیز کہاں رکھنی چاہیے۔ تو اس سے مجھے دین کا احساس پیدا ہوا اور یہ خیال ہوا کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور دین کی خدمت کرنی چاہیے آپ کے ساتھ۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ میں بہت تھوڑا وقت ان کو دے پاتا ہوں، بہت کم وقت رہ پاتا ہوں ان کے ساتھ میں، اور عموماً سفر ہوتا ہے اور ساری چیزیں، لیکن ان سب کے باوجود احسان یہ نہیں کہ میں کم وقت دے پاتا ہوں، جملہ غلط ہوگا، آپ کچھ اور سمجھیں اس کو،
بلکہ احسان اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود وہ کبھی خفا ناراض نہیں ہوتی. انہوں نے میرے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال رکھا ہے، بچوں کی پرورش میں بھی مجھے آزاد کر رکھا ہے. اور میں جب اپنے علاقے میں ہوتا بھی ہوں تو صبح سے شام تک دروس ہوتے ہیں میرے اللہ کے فضل سے، اور دارالقضاء بھی دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ اونچی کلاسوں میں اللہ نے پڑھانے کی توفیق بھی دے رکھی ہے. پھر اس کے بعد تفسیر بھی ہوتی ہے، 2 ڈھائی گھنٹے روزانہ تفسیر ہونا. تو ان سب کے بعد میرے پاس بہت تھوڑا وقت بچتا ہے جس میں کوئی بات گھر میں کر سکوں. لیکن اس کے باوجود نہ بچوں کو کوئی شکوہ ہوتا ہے، نہ اس کے علاوہ بیوی کو کوئی شکوہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے گھر میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مزاج میں ڈھال لیں تو یقین مانیے ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں. اس لیے یہ بات میں نے بہت سنجیدگی اور سادگی سے آپ سے کہنا چاہیے اور عملی طور پہ کہنی چاہیے کہ زندگی کا رخ اگر بدل لیا جائے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میاں بیوی ہوتے ہیں تو یہ چیز سب سے بہتر ہوتی ہے. بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز ہے اور واقعی اس کو تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے رفتہ رفتہ اور مصلحت و حکمت کے ساتھ تبدیلی پیدا کرنی چاہیے. اپنی حیثیت ایسی بنائیے کہ آپ کا شوہر آپ کے مشوروں کو قبول کرے، اور اس طرح سے چلیے کہ شریعت کے موافق آپ کہیں تاکہ آپ کی بات مانی جائے. امید ہے کہ یہ باتیں میں نے جو کہی ہیں وہ نفع بخش ہوں گی. اللہ اس میں خیر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ جمع ہونے کو قبول فرمائیے، شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اپنے دین پر عمل کرنے کو ہماری طبیعت میں داخل فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمارے مزاج کو ہموار فرما دیجئے. پیارے اللہ شریعت سے، دین سے، نبی سے، آپ کی ذات سے محبت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ خوف و خشیت والا بندہ بنا دیجئے، آپ سے ڈرنے والا، آپ کے سامنے اللہ ہر حال میں اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بندہ بنا دیجئے. خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر حال میں ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ جو دین آپ نے عطا فرمایا ہے، ظاہر ہے دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی بڑی نعمت اور دولت آپ نے دے دی ہے. پیارے اللہ بغیر مانگے دی ہے اپنے، اور بلا استحقاق دی ہے. ہم لوگ اس کے حقدار نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمایا ہے. اللہ جب آپ نے دے دیا ہے تو آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ حفاظت فرمائیے گا، بے دینی سے بچائیے گا، بے دینی کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے گا. ہم سب کو راحت اور عافیت عطا فرمائیے گا. کریم اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق دے دیجئے. پیارے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دیں، مرحومین کی مغفرت فرما دیں. پیارے اللہ بیماروں کو شفا دے دیں، بے نکاحوں کو جوڑے دے دیں، اور جن کے پاس جوڑے ہوں ان کو اسباب مہیا فرما دیجئے. بے اولادوں کو اولاد دے دیں، جن کے پاس اولاد ہو مطیع و فرما بردار کر دیں. اور پیارے اللہ اولاد کے دکھ درد سے، ان کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے. وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.